السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ ناظرین کرام، آج اعتکاف کے بارے میں بات کریں گے کہ اعتکاف ہے کیا چیز۔ اعتکاف کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں، اعتکاف ہمیں کس مسجد میں کرنا چاہیے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ ایسے ہی عورتوں کی بھی مسائل کے اوپر بات کریں گے کہ عورتوں کو کس جگہ پر اعتکاف کرنا چاہیے، اور عورتوں کو کن کن چیزوں کا اعتکاف کی حالت میں رعایت رکھنا چاہیے۔ تو آج سب سے پہلے اعتکاف کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کے دن چھپنے سے ذرا پہلے سے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ، یعنی جس دن عید کا چاند نظر آئے، اس تاریخ کے دن سورج چھپنے تک مسجد میں بیٹھنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ چند مسائل اعتکاف کے تعلق سے جو ہمیں بہت کام آنے والا ہے، جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھیں گے، جو ماں اور بہنیں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، ان کے لیے یہ مسائل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، اعتکاف کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ نمبر 1، مسجد جماعت میں ٹھہرنا۔ نمبر 2، بنیت اعتکاف ٹھہرنا۔ پس بے قصد و ارادہ ٹھہرنے کو اعتکاف نہیں کہتے، کہ ہم ایسے ہی چلے گئے، اچانک نیت نہیں کی، تو اس کو ٹھہرنا اعتکاف نہیں کہتے، چونکہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان ہونا اور عاقل ہونا بھی شرط ہے، لہٰذا عقل اور اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے ضمن میں آ گیا۔ نمبر 3، حیض و نفاس سے خالی اور پاک ہونا، اور جنابت سے پاک ہونا، یہ ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، سب سے افضل وہ اعتکاف ہے جو مسجد حرام یعنی کعبہ مکرمہ میں کیا جائے، اس کے بعد مسجد نبوی کا، اس کے بعد بیت المقدس کا، اس کے بعد اس جامع مسجد کا جس میں جماعت کا انتظام ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت کا انتظام نہ ہو تو محلے کی مسجد، اس کے بعد وہ مسجد جس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔ مسئلہ نمبر 3، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور مستحب۔ تو تینوں کو ہم جانتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کس طرح کی ہیں۔ واجب وہ ہے جو نظر کی جائے، نظر خواہ غیر متعلق ہو، جیسے کوئی شخص بے کسی شرط کے اعتکاف کی نظر کرے، یا معلق، جیسے کوئی شخص یہ شرط کر لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ واجب اعتکاف ہے۔ اور اس کے بعد اب جو ہے سنت، کیا ہے وہ اعتکاف، سن لیتے ہیں۔ سنت مؤکدہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالالتزام اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ میں منقول ہے، مگر یہ سنت مؤکدہ بعض کے کرنے سے سب کے ذمے سے اتر جائے گی۔ محلے میں، مسجد میں اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب کے اوپر پھر اللہ کی طرف سے گناہ ہوگا، سب کی پکڑ ہوگی۔ اور اگر کسی ایک شخص نے بھی مسجد میں اعتکاف کر لیا تو پورے محلے والوں کی طرف سے یہ اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ جیسے جنازے کی نماز میں کہ اگر کسی شخص نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو سب کی پکڑ ہوگی، اگر کسی 2-4 نے بھی پڑھ لی نماز جنازہ تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، بالکل وہی ہے۔ اب جو ہے تیسری چیز مستحب، یعنی مستحب اعتکاف کیا ہے؟ مستحب وہ ہے جو ماہ رمضان کے اخیر عشرے کے سوا کسی اور زمانے میں، خواہ رمضان کا پہلا دوسرا عشرہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، پورے سال میں کبھی بھی ہم مستحب والا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اعتکاف واجب کے لیے صوم شرط ہے، یعنی روزہ شرط ہے۔ جب کوئی شخص اعتکاف کرے تو اس کو روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، بلکہ اگر یہ بھی نیت کرے کہ میں روزہ نہ رکھوں گا تب بھی اس کو روزہ رکھنا لازم ہوگا، بلکہ اگر یہ بھی نیت کرے کہ میں روزہ نہ رکھوں گا تب بھی اس کو روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص رات کے اعتکاف کی نیت کرے تو وہ لغو بیکار سمجھی جائے گی،
کیونکہ رات روزے کا محل نہیں ہے۔ ہاں اگر رات دن دونوں کی نیت کرے یا صرف کئی دنوں کی تو پھر رات ضمناً داخل ہو جائے گی، اور رات کو بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ روزے کا خاص اعتکاف کے لیے رکھنا ضروری نہیں ہے، خواہ کسی غرض سے روزہ رکھا جائے اعتکاف کے لیے کافی ہے۔ مثلا کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کی نظر کرے، منت کرے، تو رمضان کا روزہ اس اعتکاف کے لیے بھی کافی ہے۔ ہاں اس روزے کا واجب ہونا ضروری ہے، نفل روزہ اس کے لیے کافی نہیں۔ مثلا کوئی شخص نفل روزہ رکھے اور بعد اس کے اسی دن اعتکاف کی نظر کرے تو صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پورے رمضان کے اعتکاف کی نظر کرے اور اتفاق سے رمضان میں نہ کر سکے تو کسی اور مہینے میں اس کے بدلے کر لینے سے اس کی نظر پوری ہو جائے گی، مگر علل اتصال روزے رکھنا اور ان میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، اعتکاف مسنون میں تو روزہ ہوتا ہی ہے، اعتکاف مسنون میں روزہ ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کے واسطے شرط کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، اعتکاف مستحب میں بھی احتیاط یہ ہے کہ روزہ شرط ہے اور معتمد یہ ہے کہ شرط نہیں ہے، دونوں باتیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، اعتکاف واجب کم سے کم 1 دن ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جس قدر نیت کرے، اور اعتکاف مسنون 1 عشرہ اس کے لیے اس لیے کہ اعتکاف مسنون رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتا ہے، اور اعتکاف مستحب کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، 1 منٹ بلکہ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف کم از کم 1 دن کا جائز ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چند منٹ کا، کچھ سیکنڈ کا بھی اعتکاف جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 8، حالت اعتکاف میں 2 قسم کے افعال کام حرام ہیں، یعنی ان کے ارتکاب سے اگر اعتکاف واجب یا مسنون ہے تو فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کی قضا کرنا پڑے گی، اور اگر اعتکاف مستحب ہے تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ پہلی قسم، اعتکاف کی جگہ سے بے ضرورت باہر نکلنا ضرورت عام ہے، خواہ طبعی ہو یا شرعی، جیسے پاخانہ، پیشاب، غسل جنابت، کھانا کھانا بھی ضرورت طبعی میں داخل ہے، جبکہ کوئی شخص لانے والا نہ ہو۔ شرعی ضرورت جیسے جمعہ کی نماز ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جس ضرورت کے لیے اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر جائے، بعد اس کے فارغ ہونے کے وہاں قیام نہ کرے، اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ اپنی ضرورت رفع کریں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، یہ فضیلت ہے، یہ بشارت ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقوں کی مقدار دور کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، 1 دن کا بھی اعتکاف رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقوں کے مقدار دور کر دے گا، فاصلہ کر دے گا۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کر دینا، اس میں کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب کا موجب ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص پریشان ہے اور اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اعتکاف کو توڑ کر کے اس عمل کو کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 سال کے اعتکاف کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف کرنے کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ یہ سب سے بڑی بشارت ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے میں
اگر کوئی شخص 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا 2 حج کا ثواب اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے میرے عزیز ساتھیوں، جو اس مسجد سے زیادہ قریب ہو، اگر جمعے کی نماز کے لیے کسی مسجد میں جائے اور بعد نماز کے وہیں ٹھہر جائے اور وہیں اعتکاف کو پورا کرے تب بھی جائز ہے، مگر علماء اور مفتیان کرام کہتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، بھولے سے بھی اپنے اعتکاف کو مسجد کو 1 منٹ بلکہ اس سے بھی کم چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جو عذر کثیر الوقوع ہوں، جو عذر بہت زیادہ ہوں، ان کے لیے اپنے معتکف کو چھوڑ دینا منافی اعتکاف ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مریض کی عیادت کے لیے، یا کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے، یا آگ بجھانے کے لیے، یا مسجد کے گرنے کے خوف سے، ان صورتوں میں معتکف کا نکل جانا گناہ نہیں ہے بلکہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے، مگر اعتکاف قائم نہیں رہے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے لیے نکلے اور اس درمیان میں خاص ضرورت رفع ہونے سے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں، یعنی اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں۔ مسئلہ نمبر 12، جمعہ کی نماز کے لیے وقت پر جائے کہ تحیت المسجد اور سنت جمعہ وہاں پڑھ سکے، اور بعد نماز کے بھی سنت پڑھنے کے لیے ٹھہرنا جائز ہے۔ اس کا مقدار اندازہ اس شخص کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اندازہ غلط ہو جائے یعنی کچھ پہلے پہنچ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ کہیں گاؤں سے جمعہ پڑھنے کے لیے جہاں جمعہ نہیں ہو رہا تو وہاں سے وہاں پہنچنے میں دیری ہو گئی یا پہلے پہنچ گئے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کوئی شخص زبردستی معتکف سے باہر نکال دیا جائے تب بھی اس کا اعتکاف نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی جرم میں حاکم وقت کی طرف سے، بادشاہ وقت کی طرف سے وارنٹ جاری ہو اور سپاہی اس کو گرفتار کر کے لے جائیں، یا کسی کا قرض چاہتا ہو اور اس کو باہر نکالے، تو ایسی حالت میں اعتکاف اس کا نہیں رہے گا۔ مسئلہ نمبر 14، اسی طرح اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی خواہ روک لے یا بیمار ہو جائے اور معتکف تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے تب بھی اعتکاف قائم نہیں رہے گا۔ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے نکل کر کے کسی حاجت کے لیے گئے یا کسی کو ملنے کے لیے گئے یا کسی ضرورت کے لیے گئے اور وہاں دیری ہو گئی تو وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ اعتکاف نہیں رہے گا۔ دوسری قسم ان افعال، پہلے میں نے ایک قسم بتایا تو دوسری قسم ان افعال کی جو اعتکاف میں ناجائز ہیں، وہ کام اعتکاف کی حالت میں ناجائز اور حرام ہے، جیسے جمع کرنا، خواہ جان کر کیا جائے یا بھول کر کیا جائے، اعتکاف کا خیال نہ رہنے کے سبب سے مسجد میں کیا جائے یا مسجد سے باہر، بہرحال اعتکاف باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو افعال کو تابع جمع کے ہیں جیسے بوسہ لینا یا معانقہ کرنا، گلے ملنا، وہ بھی حالت اعتکاف میں ناجائز ہیں، مگر ان سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، یعنی بوسہ لینے سے، گلے ملنے سے، معانقہ کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، تا وقت کہ منی خارج نہ ہو۔ اگر منی خارج ہو جائے گلے ملنے سے یا بوسہ لینے سے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، البتہ صرف خیال اور فکر سے اگر منی خارج ہو تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ صرف سوچنے سے اگر منی خارج ہو جائے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اعتکاف ختم نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 15، حالت اعتکاف میں بے ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا بے ضرورت خرید و فروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا، ہاں جو کام نہایت ضروری ہو، مثلا گھر میں کوئی کھانے کو نہ ہو، گھر میں
کھانے کو نہ ہو اور اس کے سوا کوئی دوسرا شخص قابل اطمینان خریدنے والا نہ ہو۔ ایسی حالت میں خرید و فروخت کرنا جائز ہے، مگر مبی کا سامان کا مسجد میں لانا کسی حال میں جائز نہیں، بشرط کہ اس کے مسجد میں لانے سے مسجد خراب ہو جانے یا جگہ رک جانے کا خوف ہو۔ ہاں، اگر مسجد کے خراب ہو جانے یا رک جانے کا یا جگہ رک جانے کا خوف نہ ہو تو بعض کے نزدیک جائز ہے، بہتر ہے کہ اس مبی کو اس سامان کو وہاں پر نہ لایا جائے۔ مسئلہ نمبر 15، حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، بری باتیں زبان سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، برائی بیان نہ کرے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت یا کسی دینی علم پڑھنے پڑھانے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات کو، اپنے وقتوں کو خرچ کرے، صرف کریں۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی عورت اعتکاف کرے تو اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہو اس جگہ پابندی سے جم کر کے بیٹھے، فقط پیشاب پاخانے کی مجبوری سے تو وہاں سے اٹھنا درست ہے۔ اگر کوئی کھانا پانی دینے والا ہو تو کھانے کے لیے بھی نہ اٹھے، ہر وقت اسی جگہ بیٹھی رہے اور وہیں سوئے، وہیں پر تلاوت کرے وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو یا کوئی اور ضرورت پوری کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ جا سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 17، اگر عورت کو حالت اعتکاف میں حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دے، اس میں رکھنا درست نہیں۔ حالت اعتکاف میں اگر عورت کو حیض و نفاس یا ماہواری آ جائے تو اعتکاف کو چھوڑ دینا چاہیے، اس میں اعتکاف میں بیٹھنا اس کے لیے درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، اعتکاف میں مرد سے ہم بستر ہونا، لیٹنا چمٹنا بھی درست نہیں، کہ گھر میں عورت بیٹھی ہوئی ہیں اعتکاف میں اور شوہر آیا اس کے ساتھ لیٹ گیا یا چمٹ گیا تو یہ درست نہیں ہے۔ گرچہ حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہی ہے کہ اعتکاف ختم ہونے کا چانس ہے، اسی لیے اگر کوئی عورت، کوئی بہن بیٹھی ہوئی ہیں اعتکاف میں اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان عمل سے، ان افعال سے ان کو دور رہنا چاہیے جب تک وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے امید ہے یہ تمام مسائل آپ نے سمجھے ہوں گے، سنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔